پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس سراج الحق صاحب موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی. سراج صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. معذرت چاہتے ہیں, ہمیں دیر ہوئی آپ تک آتے ہوئے. یہ بتائیے گا, ریمنڈ ڈیوس چلا گیا ہے, اب یہاں سے نہ حکومت آڑے آئی, نہ عدلیہ آڑے آئی, نہ عوام کا پروٹیسٹ آڑے آیا, نہ قانون, نہ قاعدہ, اور نہ ہی آپ کی جماعتوں نے جو محاذ بنایا تھا وہ. تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ پاکستان کے اندر امریکہ کی طاقت کا کوئی بند نہیں باندھ سکتا؟ جی سراج صاحب, جی سراج صاحب کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ اوکے شیخ صاحب اس کے اوپر ہے. دیکھیں صدر اوباما ورسز ایڈیشنل سیشن جج لاہور. آپ اس کیس کی نوعیت دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں ان کا آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ آدمی تھا کہ ساری جان کیری سے لے کے ہیلری سے لے کے جو بھی آتا انہوں نے کہا وہ بات تو اپنی جگہ, اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. اور ایک شخص کے تعلقات پر پاکستان کے امریکہ سے سارے تعلقات آن سٹیک تھے. یہ بھی وہ کہتے تھے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں, اگر یہ نہیں تو افغانستان کی میٹنگ کینسل. اگر یہ میرے خیال سراج صاحب آ گئے ہیں. جی سراج صاحب لائن پہ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سراج صاحب, he can't hear me, there seems to be a problem with my audio. سراج صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. گو اہیڈ. وہ آ رہی ہے. جی سراج صاحب ذرا اپنا ریاکشن دیجیے گا, کیا آپ کا ریاکشن ہے اس پہ؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. عوام ایسی بے وقوف بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک عدالتی فیصلہ سمجھے. ظاہر ہے اس میں تینوں شریک ہے, پنجاب حکومت بھی, فیڈرل حکومت بھی, اور فوج کے ذمہ داران بھی. میں سمجھتا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس سے پوری قوم کو ایک زبردست شاک ہوئی ہے. جو لوگ یہ بیان دیتے ہیں کہ ان کے وارثین نے صلح کی تو ان کے ساتھ جو غیر قانونی اسلحہ تھا, اس لیے سارا یہ گپ شپ ہے. اور میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم وہ میدان میں نکل آئے اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی عزت کو, وقار کو اور ساری تاریخ کو تباہ کیا, برباد کیا, پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کیا. یہ فرمائیے گا, قطع کلامی, یہ فرمائیے گا شرن کوئی غلط کام کیا ان کی فیملی نے کہ نہیں؟ ویسے جی وہ ان کی فیملی تو یہی کہتی ہے کہ ان سے جبرن یہ سب کچھ کروایا گیا ہے, اور فہیم کی بیوی تھی نے خودکشی کی ہے. جہاز میں بھی جبرن بٹھا دیا ان کو, سب کچھ جبرن کیا گیا ہے. امریکہ بھی جبرن بھجوا دیا. آپ کی صوبائی حکومت اور آپ کی مرکزی حکومت دونوں اس میں انوالو ہے, اور ان کو جواب دینا پڑے گا, تاریخ کو بھی اور پاکستان کی قوم کو بھی. ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ 20-25 سال قید میں کاٹے بغیر اتنی جلدی یہ لوگ کریں گے, لیکن یہ بک گئے اور بہت جلدی بک گئے ہیں ہماری حکومت اور ہماری حکمران. اس لیے کل انشاءاللہ احتجاج ہوگا. آج بھی ثوابی میں سارے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو ایک زبردست شاک ہوا ہے. سراج صاحب یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ ہم نے تو بڑا سمجھا تھا عدالتیں آزاد ہیں, جج ہمارے بڑے تگڑے ہیں, جوڈیشری کے ریولوشن کے بعد جو ہر جگہ پہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس بڑے جغادری جج ہیں, بڑے قدآور جج ہیں. ان ساری جوڈیشری کے موجودگی میں وہ نکل کس طرح گیا ریمنڈ ڈیوس؟ ظاہر ہے جب آپ نے جن لوگوں کو سلام پیش کیا, بلکہ مبارکباد پیش کیا, یہ سارے بڑے جب ایک چیز پر یکسو ہو جائے, وہاں ایک بیچارہ جج جو 17-18 گریڈ کا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور ایسی جوڈیشری آزاد ہے بھی نہیں, ان کیسز میں آزاد ہے جس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی جرم ہے جو ہماری حکمرانوں نے کیا ہے, اور میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا ہے. اس پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے اپنا جو عام غریب ورکر ہے, غیرت مند ورکر ہے, وہ بھی سخت پریشان ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں یہ لوگوں کو اپنے چہرے کیسے دکھائیں گے. ان نے ساری قوم کو بکایا, اور ایک عدالت میں امریکی وکیل نے جو کہا ہے کہ ان کو قرضہ بھی نہ دے, اس لیے کہ وہ قوم ہے جو 2 روپیہ میں اپنی ماں کو بھی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. قوم تو غیرت مند بہادر ہے, لیکن ان کی قیادت بزدل اور بے غیرت ہے. کیس کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ امریکی لائر نے, یہ مجھے یاد ہے, یہ امریکی لائر, اور اس کے بعد ہم نے بہت مرتبہ پروف بھی کیا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. طلعت صاحب کہ پاکستان کی قوم بے غیرت نہیں ہے, ان کے حکمران اور ذمہ داران بے غیرت ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری قوم بزدل نہیں ہے. کاش ان شیروں کی قیادت
گدڑوں کے ہاتھ معاملے میں کو نہ واپس ہوتا. اسٹوڈیو میں لے آپ بہت شکریہ آپ کا. ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ جو پروٹیسٹ آپ کریں کتنے مؤثر ہوتے ہیں. بیک ٹو دا اسٹوڈیو ہے. باقی یہ ہو گیا کہ جی قومی غیرت حمیت آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پریکٹیکلی پرابلم بھی تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ تھا. کیا پرابلم تھا پاکستان, کیا ہمیں کیوں جلدی تھی؟ جس طرح شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر دنیا کا بندہ کہتا ہے اس کو چھوڑو. ہم نے ان سے یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کو کیوں چھوڑے, بتائیں تو صحیح. اتنا اہم یہ ہم نے سوال کیے ہوں گے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ ٹوٹل کیپیچولیشن کی, یہ بالکل غلط ہے. ٹوٹل ڈس ایگری ود اٹ. یہ ہے کہ اگر ہم نے کیپیچولیٹ کرنا تھا تو ہم جنوری 27 کے بعد فوراً نکال دیتے. اگلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس میں جان کیری کے قریب بھی ایک دفعہ ایک کوشش ہوئی تھی کہ اس کو چھوڑنے کے لیے, جس وقت یہ شمائلہ نے یہ کیا تھا, سوئسائڈ کیا تھا. لیکن یہ اس دفعہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ ایک تو پہلے میں بتا دوں کہ ہماری ان کے اوپر, امریکہ کے اوپر صرف اکنامک ڈیپینڈنس نہیں ہے, اسٹریٹجک ڈیپینڈنس بھی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہمارے بہت سے انٹرسٹس ہیں جن کا ہمارا مطلب جو عام یا اینالسٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم وہ انٹرسٹ سیکیور نہیں کر سکتے, خاص کر کے اگر ہمارا افغانستان میں ہمارا جو انٹرسٹ ولنریبل ہو جائے. تو یہ تمام معاملات تھے جو بعد میں میرا خیال میں اس ڈائلاگ کا پارٹ بنے. اور جیسے آپ نے پوچھا یہ آدمی کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ سی آئی اے جس طرح کا آئی ایس آئی نے اپنی اس لیٹر جو انہوں نے بھیجا تھا وال اسٹریٹ جرنل کو, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک انڈکلیئرڈ اسپائی نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے یہ کہ پاکستان. ہاں, وہ انہوں نے اس کے اوپر کوشچنز کیے ہیں. اور جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے جو کوشچنیبل کچھ ایکٹیویٹیز تھیں, ناٹ آل, کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے کٹ ڈاؤن بھی کی ہیں, کچھ لوگوں کو واپس بھی ریکال کیا ہے. تو میرا خیال میں انہوں نے جہاں تک اپنی چیزیں, مطلب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ویکر اسٹیٹ ان دس ایکویشن نا, تو ہماری حکومت نے, ہماری آرمی نے, آئی ایس آئی نے تگڑے کا 5 شیر ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس میں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, اور تگڑے کا 5 شیر. ہاں, کچھ نہ کچھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا. تو یہ جو ایشو ہے چند صاحب, اب چلے دیت کو چھوڑ دیتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کا بڑا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس سے پتہ یہ چلا جب پاکستان کے اندر نیٹ ورک ہے, لوگوں کے ذہن میں شک ہے, شبہ ہے کہ آئے دن دھماکے جو ہوتے ہیں, نہ جانے اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں. ہر روز ہمارے لیڈران کہتے ہیں کہ تیسری قوت ہے, بیرونی ہاتھ ہے. تو یہ معاملات بھی تو, یہ تو بڑے ریاست کے بڑے اہم معاملات ہیں. اسے آپ کا بھی تعلق ہے, سب کا تعلق ہے, صرف ان فیملیز کا تعلق نہیں ہے. اس کو بھی تو زیر بحث بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں, یا اس کا بھی کوئی فائدہ, اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک تو میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ ایک تو شکر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا, ایک تو فائدہ ہوگا ٹیلی فون کال پہ نہیں چھوڑا گیا, کسی پروسیس سے گزار کے اس کو چھوڑا گیا. چھوڑا کس نے, وہ آزاد عدلیہ نے چھوڑا ہے, ہم نے نہیں چھوڑا. نمبر 2, جو آپ کہہ رہے ہیں نا امریکن, دیکھیں امریکہ کی اکانومی کس کے اوپر بیس کرتی ہے, اسلحے کے اوپر بیس کرتی ہے. اسلحہ بکے گا تو امریکن اکانومی چلے گی, اس خطے میں موجود رہے گا وہ, اور رہے گا وہ, افغانستان سے کبھی نہیں جائے گا, پاکستان میں بھی رہے گا. اسی طرح کام چلتا رہے گا, دھماکے ہوتے رہیں گے, اسلحے بکتے رہیں گے, کام چلتا رہے گا. تو لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت, پریشان ہم غریب لوگ ہیں, ہم مرتے رہیں گے. ہماری عوام, ہمارے دیکھیں انہوں نے شعر ضرور سنایا ہے, لیکن ان کا شعر جو ہے نا وہ صرف سنانے کی حد تک, اس پہ عمل نہیں کرتے. وہ سنانے کی حد تک ٹھیک ہے, اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, لیکن وہ رزق جو مجاہدین کھاتے رہے ہیں وہ رزق کدھر ہے؟ جو کھالیں بیچ کے رزق آتا رہے وہ طائر الہ ہوتی اس وقت نہیں تھا, اس وقت اقبال کا شعر نہیں تھا. کون کس کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے طلعت بھائی, ہمارا قول و فعل میں تضاد ہے, منافقت ہے. یہ ایک بڑی فتح ہے امریکنز کی. تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ شاید گورنمنٹ کے لحاظ سے تو ان کو کچھ ایک بہتری کی بات ہو, کامن مین کو بہت بڑا دھچکا لگا, عام آدمی کو میٹر کرتا ہے. دیکھیں اس وقت امریکن امیج جو ہے یہ خواص کی حد تک, یہ امریکن پالیسی کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں فالٹ یہ ہے کہ وہ چند لوگوں سے اچھے تعلقات اور حکمرانوں سے اچھے تعلقات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آن دی ارتھ, ڈاؤن ٹو دی ارتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تو کام کروا لیتے ہیں نا, کام کروا لیے. آپ کے امام مسجد سے بھی تعلقات ہیں ان کے, آپ کے امام مسجد تک تو امریکہ پہنچا ہوا ہے. میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں, اگر آپ یا تو آپ لے لیں. میں دیکھیں مسجد سے تعلقات, امام مسجد سے ان کے, میں نے برٹش میں گیا تھا, مولانا بہت قابل احترام تھے حسن جان صاحب, وہاں ان کی برٹش منسٹر یا پرائم منسٹر کے ساتھ فوٹو لگی ہوئی تھی, لیکن وہ حسن جان صاحب تھوڑے عرصے کے بعد شہید پائے گئے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریمنڈ ڈیوس کو لے جانے کے بعد ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت, وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. یہ ویزوں کے مسئلے پر کتنی لڑائی ہوئی, دیکھیں اتنی ہائیسٹ لیول پر لڑائی ہوئی ویزے, لیکن
یہاں ایسے ادوار تھے جنہوں نے ایک دن میں 3 یا ایک عرصے میں 3000 ویزے جاری کر دیے. اس کی پالیسی امپلیکیشنز کی طرف شیخ صاحب، اس کی امپلیکیشنز کے عوام کی حد تک تو ہم نے کہہ دیا، وہ ہم نے بات کر لی. پالیسی امپلیکیشن کیا ہے؟ حکومت کے لیے کیا اس کی امپلیکیشن ہے؟ جوڈیشری کے لیے کیا امپلیکیشن؟ دیکھیں حکومت تو جوڈیشری کو جو ایک بڑی نام اور عزت تھا اس فیصلے سے اس پہ بھی حرف آیا ہے، اور یہ لوگ توقع رکھتے ہیں جسٹس چودھری افتخار صاحب سے کہ ذرا اس جج صاحب کو بلائیں کہ واقعی ان لوگوں نے خوشی دل کی عطا گہرائیوں سے یہ بیانات دیے ہیں یا پیسوں کے بل بوتے پر دیے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات بھی تھی، اور شاید لوگوں کو کوئی تسلی ہو، کیونکہ اس کام کو اس بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس سے خدشات، اختلافات اور ان کے اس کام کو بھی سوالیہ نشان بن گیا کہ جس طرح پولیس کی گاڑیاں گئیں اور بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے کہ فرد جرم، جس وقت یہ نیوز دی جا رہی ہے کہ اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اس وقت شاید وہ پاکستان تو جرم بھی ختم ہو چکا تھا اس کا، اور پاکستان کی حدود سے بھی نکل چکا ہوگا. میں شیخ صاحب اس جج بیچارے کا کیا قصور ہے؟ 2 دن پہلے تو ہائی کورٹ نے وہ اسٹے ختم کیا ہے. ہائی کورٹ پھر جب سینئر دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں ہائی کورٹ نے اسٹے ختم کر کے سیشن جج کے اوپر سول جج، آپ دیکھیں آپ میرے آپ سگنل توڑنے پہ سو موٹو لے لیتے ہیں، آپ چینی پہ 2 روپے کلو پہ سو موٹو لے لیتے ہیں. میں کسی کا نام لینے کے بغیر، لیکن اب اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا ایشو ہے تو میرے خیال میں اگر اس کا آپ ابھی کہتے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آپ کہہ رہے اس کو بھول جائیں. نہیں وہ حقیقت ہے. میں کہتا ہوں اچھا سو موٹو لیں گے تو آپ نے کون سا مان لینا ہے ان کی بات؟ آپ نے کون سی ڈاکومنٹس لا کے سامنے رکھ دینی ہے؟ آپ نے بھی تو کوئی آپ کال رحمان ملک صاحب نے کون سا آ کے بتانا ہے ڈیل کے اندر ان کا ایسا کیا تھا؟ کوئی نہیں بتائے گا نا. سو موٹو کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف پیپلز پارٹی بیچاری ڈیل کا ایسا ہے، صرف پیپلز پارٹی کے اوپر ایک تو آپ کا صرف بیچاری پیپلز پارٹی ڈیل کا ایسا ہے اور کوئی نہیں ہے. امپلیکیشنز پہ بات کریں. نہیں، اس میں میرا خیال میں بیٹھ کے جو ہمارے فورن پالیسی کے مینیجرز ہیں، گورنمنٹ ہے، آرمی ہے، ISI ہے، ان کو سب کو بیٹھ کے یہ جو سلسلہ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو کوپریشن کا جو ہے، اس کو پورے کو ریویو کرنا چاہیے کہ کہاں تک ہمیں کس ایکسٹینٹ تک. یہ تو ابھی طے نہیں ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ بندہ ان کا چلا گیا، وہ کیوں آپ کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں؟ نہیں، ان کے ابھی بھی انٹرسٹ اس ریجن میں باقی ہیں. افغانستان میں اب سے اس منتھ سے اگلے میں 22 مارچ سے ٹرانزیشن کا پورا پروسیس ایک سٹارٹ ہو رہا ہے، جولائی سے وڈرال شروع ہونی ہے. یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان کی ہول ہارٹڈ کوآپریشن ہوگی. یہ نہیں کہ ڈیوس چلا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. They need wholehearted and full cooperation from ISI and Army. ابھی انہوں نے جنرل پیٹروس نے کل ہی اپنی ٹیسٹیمنی میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ آپریشنز پہ ایگری کیا ہے جہاں پہ will act as the anvil and they will act as the hammer. تو میرا خیال میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جب ان نیگوسیشنز میں، کیونکہ امریکن ایمبیسی نے جو بیک گراؤنڈ بریفنگ کی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اسٹریٹجک ہیں، ڈفرینسز ہیں جو افغانستان کے اوپر ٹائمنگ کے بھی ڈفرینسز ہیں. میں پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ. یہ دیکھیں ایک جملہ کہوں گا، آپ سے ایک جاسوس تو ریٹین ہوتا نہیں ہے، اس کو آپ سے سوال کر نہیں سکتے. پیٹریٹ سے آپ پوچھیں گے کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہیں، تو میرا ذاتی رائے ویسے مجھے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ تھوڑی سی اب بات عجیب سی لگتی ہے کہ ایک جاسوس پکڑا ہے اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور پیٹریس کو آپ قاتل بھی ہے، اور قاتل بھی ہے. ہمارا فورن آفس بھی ویک فوٹنگ پہ تھا نا، اس لیے یہ ہماری گورنمنٹ ویک فوٹنگ پہ تھی، کیونکہ انٹرنیشنل لا اور ہمارے لوکل لا میں بڑا فارغ ہو گیا نا. نہیں فارغ ہو گیا، مطلب اگر یہ ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہوتے تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں کسی سے کوئی بھی چھڑایا جاتا. اور پہلی مرتبہ نہیں ہوا. لیٹ می تھینک آل مائی گیسٹ. ناظرین بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم اس پروگرام کو کلوز کریں گے. اپنے جو مہمان ہیں ان کو ہم اس وقت خدا حافظ کہہ رہے ہیں. میں بریک کے بعد موجود ہوں گا.